حضرت مغیرہ ابن شعبہ جو کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اور معاویہ بن ابی سفیان کے خاص مشیر تھے۔ معاویہ بن ابی سفیان نے ایک دن مغیرہ ابن شعبہ سے دریافت کیا کہ اگر میں اپنے بیٹے یزید بن معاویہ کو اپنے بعد خلیفہ نامزد کر دوں تو اس کے لیے مجھے کیا کرنا چاہیے اور کس کس شخصیت کی بیعت لینی چاہیے۔ مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ مسلمان اس وقت تین مقدس ہستیوں کی پیروی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں اور انہی کو اپنا رول ماڈل سمجھتے ہیں۔ ان میں حضرت عبداللہ بن عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ہیں۔ ان تین ہستیوں کی بیعت اگر تم لینے میں کامیاب ہو جاتے ہو تو باقی تمام مسلمان بھی بغیر کسی تردد کے یزید کو اپنا خلیفہ تسلیم کر لیں گے۔ عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ بن زبیر کو راضی کرنا تو مشکل نہ ہوگا، لیکن اگر مشکل ہوگا تو وہ حسین ابن علی علیہ السلام ہوں گے۔ چنانچہ ان کو راضی کرنے کے لیے تمہیں چاہیے کہ تم اپنی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ساتھیوں، اس بات پر تمام تاریخ دانوں کا اتفاق ہے اور اجماع ہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے یزید بن معاویہ یعنی اپنے بیٹے کو اپنا خلیفہ نامزد کیا تھا، اور یزید کو جو وصیتیں کی تھیں اس میں اس کو ان افراد کے نام بھی بتائے تھے جن سے یزید کو بیعت لینا لازم کہا تھا۔ لیکن یاد رہے کہ معاویہ بن ابی سفیان نے اپنے طور پر ہی اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد نہیں کیا تھا، بلکہ معاویہ بن ابی سفیان کو مشورہ دینے والے ایک صحابی رسول تھے جن کا نام مغیرہ ابن شعبہ تھا۔ امام سیوطی اور امام ترمذی فرماتے ہیں کہ مغیرہ ابن شعبہ نے معاویہ بن ابی سفیان کو اپنا جانشین مقرر کرنے کی تجویز دی تھی، اور ساتھ یہ بھی کہا تھا کہ اگر آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنا جانشین نامزد کر دیں گے تو مسلمان آپ کے بعد شش و پنج میں مبتلا نہیں ہوں گے۔ جیسا کہ پہلے ادوار میں صحابہ کرام علیہ اجمعین کے درمیان رنجشیں اور عداوتیں صرف اسی بنا پر قائم ہو گئی تھیں کہ جس کو خلیفہ نامزد کیا جاتا تھا اس سے بعض مسلمان متفق نہیں ہوتے تھے، جو کہ بعد میں خانہ جنگیوں اور عداوتوں اور دشمنیوں کا باعث بنتا تھا۔ معاویہ بن ابی سفیان کو مغیرہ ابن شعبہ کی یہ تجویز بہت پسند آئی۔ اس کے لیے انہوں نے مغیرہ ابن شعبہ سے پوچھا کہ میں کیسے اس معاملے کی شروعات کروں، تو مغیرہ ابن شعبہ نے کہا کہ آپ اپنے زیر تسلط تمام صوبوں کے گورنروں کو یزید کا بیعت نامہ ارسال کر دیں اور ان سے کہیں کہ اپنے اپنے طور پر اپنے اپنے صوبوں سے عام مسلمانوں کی یزید کی جانشینی کی بیعت لی جائے۔ اور ساتھ ہی مغیرہ ابن شعبہ نے تین افراد کے نام بھی معاویہ بن ابی سفیان کو بتائے کہ یہ تین ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی مسلمان تقلید کرتے ہیں، لیکن ان تین ہستیوں میں سے بھی امام حسین علیہ السلام ایک واحد ایسی ہستی ہیں جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد تمام مسلمان اپنا امام تسلیم کرتے ہیں اور ان کی تقلید کرتے ہیں، اور ویسے بھی وہ نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد ہیں، چنانچہ ان کا رتبہ اور مرتبہ ان سب سے بڑھ کر ہے۔ اگر ان کو راضی کر لیا جائے تو پھر یزید کی جانشینی کی بیعت تمام مسلمان کر لیں گے۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی ولی عہدی کے لیے لوگوں کو بیعت کرنے کو فرمایا، البتہ انہوں نے یزید کے لیے ولی عہدی کی بیعت لینے کے وہ متوقع فوائد حاصل نہیں ہو سکے جو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیش نظر تھے۔ اس لیے انجام کار کے اعتبار سے آپ کا اجتہاد صائب ثابت ہونے کی بجائے خطا ثابت ہوا، جسے اصطلاحی الفاظ میں اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے، جس کا حکم یہ ہے کہ ایسا مجتہد قابل مواخذہ نہیں سمجھا جاتا۔ چنانچہ اس اجتہادی غلطی کے باوجود یزید کے اعمال اور اس کے افعال کی ذمہ داری حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر عائد نہ ہوگی، کیونکہ اسلام اور قرآن پاک کا اصول ہے کہ وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، سورہ الانعام۔ اس لیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور درشتی نہیں کرنی چاہیے۔ کفایت المفتی میں ایک سوال کے جواب میں لکھا گیا ہے کہ انہوں نے یزید کے لیے بیعت لینے میں غلطی کی کیونکہ یزید سے بہتر اور اولیٰ اور افضل افراد اس وقت موجود تھے، لیکن اس غلطی کے باوجود یزید کے تمام اعمال اور اس کے سیاہ کرتوت اور افعال کی ذمہ داری معاویہ بن ابی سفیان پر عائد نہیں ہوگی، کیونکہ یہ اسلام اور قرآن کے اصولوں کے منافی ہے۔ اس لیے حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں گستاخی اور درشتی نہیں کرنی چاہیے۔
کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جب امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد خلافت کا نامزد جانشین کیا تو حضرت امام حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یزید کی بیعت ضرور کر لینی چاہیے تھی، کیونکہ جناب امیر المومنین حضرت معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ خلافت تفویض فرمائی تھی، اور خلیفہ وصیت بھی ہوتا ہے، اور اجماع سے بھی اور اصطلاح سے بھی، اور یزید تینوں طرح سے خلیفہ تھا، تو امام حسین ابن علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اس کی بیعت کر لینی چاہیے تھی، ورنہ الزام بغاوت ان پر قائم کیا جائے گا۔ امام حسین علیہ السلام فاسق اور فاجر کی بیعت کر لیتے تو اسلام کا نظام درہم برہم ہو جاتا، اور یزید ملعون کی ہر بدکاری کے جواز کے لیے بیعت سند ثابت ہو جاتی، اور شریعت اسلامیہ اور ملت حنفیہ کا نقشہ ہی مٹ جاتا۔ تو امام حسین علیہ السلام کی ذمہ داری کا یہی اقتضا تھا کہ وہ یزید جیسے فاسق اور فاجر الملعون کی بیعت نہ کرے، مگر سوال کرنے والے کی یہ بڑی دلیری اور سخت نادانی ہے کہ وہ کہتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کو یزید ملعون کی بیعت کر لینی چاہیے تھی۔ اس کی اس سے زیادہ جرأت اور انتہائی لا علمی یہ ہے کہ وہ یہ بکواس کرتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام پر اس کی بیعت نہ کرنے کی بنا پر الزام بغاوت قائم کیا جائے گا، لہٰذا سوال کرنے والے کا لب و لہجہ یہ پتہ دیتا ہے کہ سوال کرنے والا غالباً خارجی ہے۔ جب کسی نے علامہ مودودی سے پوچھا تھا کہ جب بہت سے صحابہ کرام نے یزید ملعون کی بیعت کر لی تھی تو امام حسین علیہ السلام نے یزید کی بیعت کیوں نہ کی، وہ بھی کر لیتے، تو یہاں پر علامہ مودودی جواب دیتے ہیں کہ جب امام حسین نے اس کی بیعت نہ کی تھی تو پھر باقی سب نے کیوں کر لی۔